اور بڑا اصرار تھا لوگوں کا کہ ہمیں علی میر سے ملوائیں, علی میر کی اصل شکل ہی دکھا دیں کہ وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. چنانچہ آج سب سے پہلے ہمارا مہمان علی میر آپ کے سامنے اس ہاٹ سیٹ پہ عرصے سے شکل ویکھ لو, بڑی پھپھیر کا منہ ہے. جی میرا علی بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا پیشہ انجینئرنگ ہے, تو میڈیا میں آنا کوئی حادثہ تھا یا باقاعدہ پلاننگ تھی اس کی پہلے سے؟ یہ تو ایک لمبی چوڑی کہانی ہے. پہلے ایک دوسرے چینل پہ تھے. چلو میں لمبے پہ کے سنا دے. نہیں, میں بھی چاہوں گا کیونکہ یقین کیجئے مجھے بھی بہت کم پتا ہے, ہمیں وقت نہیں ملتا, خبرناک سے فرصت نہیں ملتی. یہ تفصیلی جواب دیجئے. تو ایک دوسرے چینل پہ تھے, تو وہاں سے ایک شو. بھائی دوسرے چینل پہ کیسے پہنچے؟ جی بس جا رہی سے اچھو ڈگے نے تے سامنے چینل سی. اچھا یار بات کرنے دیں. جی سر. تو وہ ایک نجی چینل پہ ایک مارننگ شو آیا کرتا تھا. اچھا. انہوں نے کچھ کارٹونز بنانے تھے. واہ. اب اس کے لیے یہ ہوا کہ ایک بندہ تھا ان میں جو مجھے جانتا تھا. مارننگ شو کے لیے ان کو گیسٹ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے لے لیا. جب لے لیا تو وہ اچھا ڈسپلے ہوا تو انہوں نے وہ ہمارا پروجیکٹ جو تھا وہ اپروو کر دیا. پھر ہم نے شروع کر دیا, پھر ایک سیزن کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, وہ کلک ہو گیا. اس کے بعد پھر جیو نے بلا لیا. یہ آپ اس وقت رہتے کراچی؟ جی کراچی میں رہتا تھا. اچھا, اور اس سے پہلے آپ؟ آزاد کشمیر سے سر, مظفر آباد سے تعلق تھا. مظفر آباد سے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ٹیلنٹ کی اپنی ایک چمک دمک ہوتی ہے, ایک اپنی اٹریکشن ہوتی ہے, اور وہ جہاں بھی ہوتا ہے اسے اہل نظر مل جاتے ہیں, جوہری مل جاتے ہیں, وہ اپنے مقام پہ پہنچتا ہے. اس سٹرگل میں خواتین حضرات یہ بات بڑی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ ریٹ ریس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اوور ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے کہ بہر صورت کامیابی لینی ہے. تحمل اور اطمینان سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. جس نے آپ کو ٹیلنٹ دیا نا وہ آپ کو اپرچونٹی بھی دے گا. جی اس کے علاوہ جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کافی کریکٹر کیے ہیں, آپ کا اس میں فیور کریکٹر کون سا ہے؟ میرا آل ٹائم فیوریٹ جو ہے مشرف ہوگا. نہیں وہ گیلانی صاحب کی جو ڈمی ہے, واہ, اور وہ جو ہے وہ فیوریٹ ہے, اور اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایکسنٹ ایسا ہے کہ آپ کو بڑا ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا. ساتھ ساتھ آپ کوئی کوشچن تھرو کرتے ہیں تو مجھے جواب دینے کے لیے جو جتنی دیر میں وہ یہ کر رہا ہوتا ہوں, مجھے سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جواب کہہ دوں. لیکن تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہاری اس بدحرکتی کی وجہ سے وہ میرے ساتھ سخت ناراض ہے. تو آپ پھر ان کو کیسے منائیں گے؟ مطلب تم ان کی جان چھوڑ دو تو وہ مان جائیں گے, تو تم ہاتھ ہولہ رکھو ان کے ساتھ. جی آپ کو اس سارے ٹائم میں آفتاب صاحب سے کتنی دفعہ ڈانٹ پڑی ہے؟ یہ پوچھیں کتنی بار ڈانٹ نہیں پڑی ہے. روئے زمین پر کوئی ایسا ہے جس کو آفتاب صاحب سے ڈانٹ نہیں پڑی؟ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اس کے کام میں نکھار کتنا آیا. آج علی میر ایک آئیکن بنا ہوا ہے. میں نے اگر اس فیلڈ کے اوپر کبھی کوئی کتاب لکھنی ہو تو اس کے ٹائٹل پہ میں صرف اس کی تصویر دوں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں, قسم کھا کے کہیں گے, میں جو بات کر رہا ہوں, جب بات آن ایئر ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ حلفیہ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں 10% رول کم از کم میری ڈانٹ ڈپٹ کا ہے. ساری دا مطلب تو ڈانٹ چ اینی تاثیر ہے تو ڈانگاں چ کینی تاثیر جڑے شو آفتاب صاحب دا سوٹ نہیں پایا تے گھر ہی لے گئے تھی, ادو بہت ڈانٹ پئی ہے. آفتاب صاحب پیچھے پیچھے جو مٹی چ نہ بیٹھی ہیں. جی آپ ہمیشہ یہاں ڈمی میں بیٹھتے ہیں, آج آپ کو ایک انسان بن کے بیٹھنا اوریجنل لگتی حالت میں کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی آپ کوئی نہ کوئی ایک دم مکس کریں, لیکن اوریجنل آپ کی فارم میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ آپ لوگوں نے اصل میں دیکھا ہے نا مختلف ایکسنٹس میں اور مختلف گیٹ اپس میں, وہ جو دیکھتے ہیں اتنے باریکی سے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پر ادھر سے مل رہا ہے, ادھر سے مل رہا ہے, ادھر سے مل رہا ہے. نہیں, تمہارا دل بھی بیچ میں کر رہا ہے کہیں کہیں واحیاتی کرنے کو. مجھے محسوس ہوتا ہے تم پر تولتے ہو لیکن پھر کوئی سوال آ جاتا ہے. یہ تو جس دن سارے کریکٹر مکس ہو گئے کہیں شارٹ سرکٹ ہی نہ ہو جائے. ویسے ہم نے ایک آدھ دفعہ پرائیویٹ محفلوں میں اس سے ریکویسٹ کر کے شارٹ سرکٹنگ کروائی ہوئی ہے. یہ اس میں بھی ید طولہ رکھتا ہے. بندہ کو پیسے لینے سے گھر لینا ہے تو اندر رحمان ملک بن کے نکل گیا. جی جب آپ کریکٹرز میں ہوتے ہیں تب آپ زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہوتے ہیں, تو اتنے نروس, مطلب ہم لوگوں کو زیادہ نوٹس ہم لوگ زیادہ کر پا رہے ہیں. ٹھیک آپ نے نوٹس کیا, جتنا مرضی کوئی پہلوان ریسلر کیوں نہ ہو, جب وہ دلہا بنا ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں.
लग रहा है जैसे अभी इनका रिश्ता मांगा जा रहा है। तो इस वक्त ये पहले अगर कोई ना कोई पहले लगता रिश्ता हो रहा तो नारो वालों सस वेखण आई। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात है। हाँ, लेकिन मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है। हकीकतन ये एक चीज मैं आज इंकशाफ कर रहा हूं और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा इंकशाफ था कि रियल लाइफ में ये साहब इस कदर शर्मीले हैं, इस कदर नफीस और इस कदर धीमे हैं कि आप हैरान रह जाएं। और ये अपनी कसरें निकालते हैं जब यहाँ बैठकर कोई सियासतदान बन के आते हैं तो फिर अपनी कमीनगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ कर दो। तो ये शर्मीला है और इसका असल रूप यही है। सर ये कहता मैंने शादी भी नहीं करनी, मैं अपनी बीवी की आवाज भी निकाल लेता हूँ। ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਪੀਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। डेंगी से डरने की कोई बात नहीं। हाँ। डेंगी ऐसी वो बांध के बिठाया है सूट सूट को। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਤਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ, तो कुहाड़ियर का मुंह है। ਉਹ ਵੀ ਡੈਂਗੀ ਹੈ। अच्छा, ये बेहूदगी करता है अमानुल्लाह के खिलाफ और खमियाजा भुगतना पड़ता है बेचारे अलबेल पे। तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ। बुरी मिसाल है। हकीम साहब वर्गा डेंगी पढ़े लिखे होता है, पूछ के बढ़ता है क्या मैं आपको काट सकता हूँ, क्यों? अच्छा बड़ा शैम्पू शूम्पू किया सलीम अलबेल ने। ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। मैं तो होश कुमार लग रहा मुझे। मुंह सुता तेरा सुती बिल्ली का मुंह। यार ये क्या सुस्ती पिछली लग रहा बाल वेख सूट वेख लगता शेर नू टीबी हुई। तो मेरी बेगम ने फोन किया जी कहाँ है, मैं गई मैं जुमा पढ़ रहा हूँ, कहती आवाज तो नहीं आ रही। मैं कहा 1 मिनट तो होल्ड कर, मैं तेरी मौलवी साहब से बात करूं। वाह वाह वाह। तेरी बीवी में फिक्र नहीं लगे मेरा बंदा किसी लड़की वाल जाएगा या किसी लड़की वाल देखेगा, ओनू ये हुंदा हर वेले कि किते रस्ते च बेहोश ना हो जाए। केड़ा करीबी हॉस्पिटल है, ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद, जहां बेशुमार डमीज लाइंड अप हैं अपने फेलिसिटेशंस और तहनीती पैगामात के साथ। हमारे साथ मौजूद है पीएम गिलानी की डमी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कारी साहब, मैं क्या जुग जुग जियो। थैंक यू सर, थैंक माशाल्लाह आज आप 100 साल के हो गए। आज हमने सेंचुरी की है। हाँ ना, तो माशाल्लाह 100 साल के हुए होंगे तो सेंचुरी हुई होगी। कोई बात, कुछ ढंग की बात अगर है आपके जहन में तो कर दीजिए। आपके लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सेंचुरी का दिन आया है। चलो बेंजामिन सिस्टर्स साथ चलो मेरे। जंगल में मंगल तेरे ही दम से। नहीं नहीं, कोरस पे हो, उस्तादों से आगे नहीं बढ़ते। हद शर्मो, हद अदब, गुस्ताख, हम से ज्यादा सलीम है। वो तो हम हैं। अच्छा तो वो नारकली का नहीं बताया तू। जोड़े आज नारकली का जिक्र नहीं। अच्छा चलो फिर कोरस पे मेरे साथ आओ। कम ऑन बेंजामिन सिस्टर्स। जी जी। जंगल में मंगल जंगल में मंगल तेरे ही दम से, तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। शाबाश चलो। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम बात करेंगे शेख रशीद की डमी से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, हाउ आर यू? वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारकें। शुक्रिया सर। और बंडल ऑफ मुबारकें। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह मुबारकबाद। तहे दिल से आपको खुशियां मुबारक। सर को अगली बात भी मुबारक के आगे भी कुछ नहीं जी, सर मुबारक इस करो तो कह रहे हैं कि 150 दो। आपको सारे गाने सुना रहे हैं तो जी मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे भी गाना सुन ले। चले सुनाइए, जरूर सुनाइए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी वाह, वाह, कब वाह। आएगी तू, हम बीती म्यूजिक जाए देते हैं। जिंदगानी कब आएगी तू। होना बजाओ सॉन्ग।
انہوں نے آنکھ لگ گئی وہ کسی نے CD کے پیر تے نہیں دیتا. جی بہت شکریہ شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کو ہوش آئے تو ہماری طرف سے بہت شکریہ. کوئی کال تو اڈے ہے انہوں کو اتنے کمبل دے دے. خواتین حضرات, ہم بات کریں گے عمران خان کی ڈمی سے. جی السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام آفتاب. چیتے کیا حال ہے؟ چیتا انہوں نے پوچھ لے دیکھ لی. کتنی بار آپ کو میں نے کہا کہ جب ایک سچا انسان لائن پہ ہو تو اس سے پہلے یہ پروٹوکول صرف مجھے دیا کرو. بہت اچھے, کھال بھی تو دیئے تھے, پروٹوکول بھی تو دیئے. ایک چیز مانگے نا, ایک چیز مانگے. کوئی پیغام خبرناک کے لیے آج؟ پیغام کا تو پتہ نہیں, میں نے ٹی وی لگایا, دیکھا ہے یہاں سب گانے گا رہے ہیں, میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں. اچھا سنیے. کگو 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 18 برس کی کنواری کھڑی تھی, گھونگھٹ میں مکھڑا چھپا کے کھڑی تھی, وہ پھنسی ڈوری چنے کے کھیت میں, وہ بھی ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر انصاف نہیں ہے, پینے کے لیے پانی صاف نہیں ہے, اوپر سے چوٹی شری ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی ہم بات کریں گے اس میں پریزیڈنٹ کی ڈمی کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نائس شوز آفتاب. تھینک یو سر, تھینک یو. یہ اتار کے آیا کرو اسٹوڈیو میں. کیوں؟ تو اسے ٹوکن لانا ہوتا. آپ کو پتا ہے ٹوکن کہاں لگتے ہیں جوتوں پہ؟ ٹوکن شاہی مسجد کے باہر. اچھا آج آپ کو مذاق کیوں سوج رہا ہے ایسے؟ بہت مذاق سوج رہا ہے, جو کامیڈیاں سوجی ہوئی ہیں کامیڈیاں. انگلینڈ میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑی پرائیویٹ قسم کے, بڑے سنجیدہ قسم کے مشن پہ گئے ہوئے ہیں آپ. جی بالکل, بڑے تو فیملی ایشو تھا کوئی؟ بالکل آپ ٹھیک سمجھے, بڑے ضروری ایک مجھے کام تھا. کوئی ڈیٹیل بتائیں گے آپ؟ جی ڈیٹیل یہ ہے کہ نو کمنٹس. سر واپس آ جائے تھے, تانوں ڈینگی لبن دیا. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, پاکستان میں ڈینگی اس وجہ سے گیا ہوں. سیلاب آتا ہے آپ پھر یورپ چلے جاتے ہیں, زلزلہ آتا ہے امریکہ چلے جاتے ہیں, ڈینگی آیا پھر لندن چلے گئے. چھوڑو نا, محفل موسیقی ہو رہی ہے, آپ ہم سے سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں. سنجیدہ باتیں نہ کھپیں, موسیقی کھپے. کیا موسیقی کھپے. کچھ آئٹم ہے آپ کے پاس بھی؟ یس آف کورس ڈارلنگ. سنیے. تو میرے نہ پیار کر لے, تو میرے نہ پیار کر لے. وہ بیاہ کرو تو گل ہاسے چ پائی. 8 سال ہوئے شاید وینوے افیئر نو. سر پریتو دی لکھی ہے انجے. 8 سال ہوئے شاید وینوے افیئر نو, ہن تے نکاح کر لے. اج پریتو نو جن چمڑ گیا. آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اتنے کریکٹرز کیے, ایسا کون سا کریکٹر تھا جس کو کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی؟ سب سے زیادہ مشکل وہ بتاؤ جس پہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اور میں نے کال آف کر لی تھی. تو وہ تو کیا تو نہیں تھا نا. تو تم سے بنا ہی نہیں تھا. وہ بنا نہیں تھا, ایک کریکٹر تھا. وہ ہوتا ہے, وہ ایک رانا ثناء اللہ ہے, ان کا ایک دفعہ ایک ہوتا ہے رانا ثناء اللہ ہوتا ہے, مطلب رانا ثناء اللہ جیسے کسی ملٹھی کا نام ہے, کسی دوائی کا نام ہے. یار رانا ثناء اللہ ایک صوبائی وزیر ہیں, بڑے عام وزیر ہیں, وزیر قانون ہیں پنجاب کے. ہماری بڑی خواہش تھی, ابھی بھی ہے, کہ ہم کسی طرح ان کی نقل اتارتے, ان کا گیٹ اپ کر کے حساب تشریف لائے تھے. تو نہ ان کو سے ایکسنٹ پکڑا جا رہا تھا, نہ وہ شکل اس جیسی تھی. اس میں گیٹ اپ آرٹسٹ سے بھی کچھ تھوڑی سی چوک ہوئی. تو میں نے اس دن کال آف کر لی تھی کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جی جناب. جی تو یہ ہمارے جو مخبر اعلیٰ ہیں خبرناک کے, یہ کرتے ہوئے میرا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آپ کمرے میں موجود تھے تو یا صاحب کیا کر رہے ہو, میرے پیسے بڑھاؤ, میرا سٹیٹس ہے, کوئی سٹینڈرڈ ہے, کب تک میں 600 روپے کی مخبریاں بیچتا رہوں گا. تو آپ کتنی چاہتے ہیں, کیا کر دیں؟ میں چاہتا ہوں ٹھیک ٹھاک ریز کرو. کتنی مثلا؟ جیسے ایک شایان شان, ایک بڑا کتنی شایان شان کی 900 تو کرو کم از کم. اس پہ واقعی آپ کو مشکل پیش آنی چاہیے. تو عمران خان جو ہے ان کے لیے پہلے چائنیز شکل بنانی پڑتی ہے, یوں پھر وہ اس طرح وہ گلے کو بنانا پڑتا ہے. دیکھیں جی, پہلے اس ملک میں انصاف نہیں ہے, پینے کے لیے پانی صاف نہیں ہے, اوپر سے جھوٹی شری. دیکھیں یہ جو ایک دم تم گرتے ہو نا جوڈیشری پہ, وسپر کرتا ہے نا, جب یہ سرگوشی میں آ جاتا ہے, بہت لاؤڈ سے ایک دم سرگوشی پہ آنا, یعنی 5ویں کالے سے پہلے سفید پہ آنا, یہ ٹیکنیکلی لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بہت مشکل ہے. جی جناب. میرا علی بھائی سے یہ کوشچن ہے کہ جس طرح یہ ایزیلی
میل کیریکٹرز کو کاپی کرتے ہیں، اسی طرح کیا فیمیل کیریکٹرز کو بھی کاپی کرنے کا ٹیلنٹ ہے؟ کچھ کر لیتے ہیں، ویسے زیادہ ٹرائی کی نہیں. خاص طور پہ ریما پچھلے دنوں ہمارے شو میں آئی تھی، تو ریما بن کے اس نے ایسی ایک فرضی کال کی، یہیں بیٹھے بیٹھے اتنا شاندار بولا یہ ریما بن کے، تو میرا خیال تھا کہ آج جناب تھوڑا سا عطا کریں. ریما؟ ہاں جی جی بولیے. ایکچولی وہ میں نا جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور جی. علی میر سے میرا سوال ہے کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے علی میر اور گھر میں رہنے والے علی میر میں کیا فرق ہے؟ گھر چ بھی علی میر ہوں اور گھر چ جگ بن جائے، گھر چ چولہا بن جاتے. نہیں ویسے جب اپنا علی بھائی آپ آفت اقبال بنے تو آپ کی کیا فیلنگز تھی؟ سوچو نہیں کیا، میں اپنے آپ میں فرعون چل رہا تھا فل ٹائم. ایک چیز مجھے پتا تھی کہ بس میں فرعون ہوں اور میں نے ہاتھ لانے بس. جو بھی بات ہو، یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. کندھوں کا تو گیم ہے سارا آپ کا. سر ہوں کیوں سیریس ہوئے کرو گل. جب فرشتے گل لکھن لگتے ہپلا دیں ویسے یہ تو بتائیں کہ یہ آپ کے کندھوں کی مسٹری کیا ہے؟ کیا مطلب یہ میں ہلاتا کیوں؟ میں بالکل کھل کے ہنستا ہوں، بہت انجوائے کرتا ہوں. جب بھی کوئی بڑی ہلیریس بات ہوتی ہے، کوئی ہلیریٹی کے ساتھ آپ پھر اسی طرح ہنستے ہیں. سر جی ہلیریٹی ہے کوئی ہلن دن آئی تو کتل. جی علی بھائی اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں وہ خود اندر سے بڑے غمگین یا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا قیمتی سوال پوچھا آپ نے. واہ. آپ کے ساتھ جو زندگی تلخ یادیں ہیں یا خوشگوار یادیں ہیں اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں. سر میں بانٹ نہیں رہا ہوتا خوشیاں، وہ آٹومیٹکلی خوشی بن جاتی ہے آگے سے. اس میں شعوری کوشش اس کی نہیں ہوتی، یہ نیکی اس سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے. جی علی بھائی آپ آفتاب سر کے ہتھے کیسے چڑھے؟ اور سیکنڈلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیورنگ ریکارڈنگ آپ کو سر سے اتنی ڈانٹ پڑی ہے، آپ کو کبھی سر پہ غصہ نہیں آیا؟ دیکھیے آفتاب صاحب اس سے پہلے ایک اور چینل پہ تھے، تو وہ جب دیکھتا تھا نا میں پروگرام، اس وقت کی میری ایک بڑی خواہش تھی کہ کبھی ان کے ساتھ کام کروں. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوا کہ کچھ ان کو بھی اچھا لگا جب ہماری ملاقات ہوئی، تو پھر وہ میوچولی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ایک فارمولا تھا، تو وہ ایک اچھی وہ بن گئی کیمسٹری. تو آفتاب صاحب کے ہتھے اس طرح چڑھا. میں جیو کو دوں گا اس کا بنیادی کریڈٹ. میں کراچی گیا تو ان سے گفتگو ہوئی، تو یکا یک انہوں نے بطور مشرف میرے ساتھ گفتگو شروع کر دی. تو میں نے محسوس کیا کہ اگر انہیں اچھا سکرپٹ دے دیا جائے نا، بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ پھر سکرپٹ ہی ہے، کہ اگر اچھا پاورفل سکرپٹ نہیں ہے، اچھی سچویشن نہیں ہے، تو آپ کا کرافٹس مین شپ، آپ کا ٹیلنٹ وہ رنگ نہیں بھر سکتا. علی بھائی اللہ آپ کو زندگی دے، ہماری زندگی بھی آپ کو لگے. تیری ہے کیڑی پیچھے. تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاستدان نہایت بھونڈی قسم کی اداکاری کرتے ہیں. الطاف بھائی نو دیکھ لیا ہونا انہوں نے. برقے میں رہنے دو، برقع نہ اٹھاؤ، گنڈ گیا تو پیٹ کھل جائے گا. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ ہے، برقے میں رہنے دو. الطاف بھائی نے جلدی گانا مکا تا، میں تو ٹی وی تو پیسے سٹن لگا سی. سونا ایکشن ہیروین نے نہیں کیتا ہونا. برقع جو اٹھ گیا تو پیٹ کھل جائے گا. اللہ میری توبہ. لیکن یہ تو بہت اچھی پرفارمنس تھی. وہ کہتا ہے کہ بھونڈی ہے. انگریزوں نو کی پتا، انہوں نے گٹار بجا چھڑی، ٹینڈ کروا چھڑی. سر جی نے ساڈے وزیر اعظم تے صدر صاحب دے ایٹم ویکھے ہی نہیں اجے انہاں نے. اور اللہ بھاوی اللہ نے سانو دتے سارے ایٹم ہی ہیں. سارے ایکٹر لوگ ساڈی سیاست آئے. میں تو کہنا سیاست چھڈن تے ایک ایک ایٹم سانگ کرن. دیکھیے آپ
سب کو نہ کہیے کچھ ایسے ہیں جو اداکار نہیں ہیں. اچھا آپ نہیں ہیں مثلا؟ نہیں ہے. ایسے جے تسی اداکار ہوندے نا تہاڈا نام ہونا سی سکیش کمار, سکن چکرورتی. یہ بتائیں اتنے دن سے غائب کدھر ہیں آپ؟ میں کوئی جن ہوں جو غائب. نہیں باقی آپ نظر نہیں آ رہے. اپنے بندے نہ مری گئے سر. دیکھیے میرے اعصاب کا آپ امتحان مت لیجیے. دیکھیے میرے جسچر ذرا ڈھیلے ہیں. ڈھیلے نہیں گیلے ہیں. تو موسیقی کی بات ہو اور آپ ہمیں کنسرٹ میں زیادتی ہے کہ جی شاہ صاحب بسم اللہ. تو یہ گانا خراب کرنے لگے. پہلی بات یہ ہے کہ برقعے میں رہنے دو آپ نے گایا جی, تو یہ برقع آپ کے پیو نے پہنا ہے. یہ ہے پردے میں رہنے دو پردہ نہ گرا, پردہ جو اٹھ گیا تو بیت مل جائے گا. میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ میری توبہ. ادھر دیکھیں. اللہ میری توبہ. علی جا کیا ہے یہ کوئی ڈینگی وینگی آپ کو نہیں کاٹتا؟ علی جا دے وائٹ سیل ختم ہو گئے, ریڈیو والے سیل پوائے. ہم شہنشاہ عالم ہیں. سارا پنڈ پوڑا گھر کے اینڈ تے شہنشاہ بن جاتے. مان سنگھ کدھر ہے؟ مان سنگھ دا تبلا ٹھیک کراؤن گیا. تان سنگھ کیا ہے جی وہ بھی سنگھ دے نال ہی آ رہے ہیں. تان سین. تان سین اس کا خیال ہے جو چیز مان تان کان اس کے ساتھ سنگھ لا دے. کیونکہ سنگھ از کنگ, سنگھ از کنگ, سنگھ از کنگ. ہمیں تماشا دکھا کر پیسے پورے نہ کرو. کیونکہ تین دینا سے انہوں کو تو بیچارے کو آٹا بھی کوئی نہیں. چلا ہے ہم ہندوستان کے شہنشاہ. قوم میں وہ کی چوری ہوگی تو اصل دیکھیں جی ریلوے کی بات ہو رہی ہے اور آپ مجھے کنسلٹ نہیں کر رہے. یہ اتنی لیٹ گڈی ہے جنہ تسی حد ادب گستاخ. حضرات سینچری شو اپنے اختتام کو پہنچا. آخری آئٹم کے طور پہ ہم کیک کاٹیں گے اور کیک کاٹنے کی یہ تقریب جو ہے یہ باقاعدہ اختتام ہے ہمارے آج کے شو کا. امان اللہ صاحب تشریف لائیے. آپ بھی جدے آپ بھی آئیے سارے آپ بھی. جنگل میں منگل تیرے دم سے. کون بجاؤ بچو. سب نے یہ شور مچایا ہے. سالگرہ کا دن آیا ہے. سالگرہ کا دن آیا ہے. میں منگل تیرے ہی دم سے. سب نے یہ شور مچایا ہے. آج کا دن آیا